مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار انعام و اکرام ہیں۔ کہ جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جو میرے اللہ کی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، جن انعام و اکرام سے میں نے تمہیں نوازا ہے، اگر تم چاہو کہ ان کو شمار کر لو کہ ہم پر اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، کون کون سا فضل ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس قدر ہیں لا تحصوها، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے کہ کس قدر میرے تمہارے اوپر فضل اور احسانات ہے۔ لیکن چونکہ تم انسان ہو، ان الانسان لظلوم کفار، یہ ظلم اور ناشکری انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم پر انگنت لا تعداد بے حد و حساب نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں ایک اہم ترین اور افضل ترین بلکہ سب سے اہم وہ عافیت ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں شاید مال و دولت ہی سب کچھ ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے پاس سب ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کتنے ایسے مالدار دیکھیں گے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی سبھی آسائشیں ہیں، مگر سکون نہیں، صحت نہیں، عافیت نہیں، مصائب سے، مشکلات سے، امراض سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اہم ترین نعمت جس کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اپنی دعاؤں میں، وہ عافیت ہے۔ عرف عام میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید عافیت سے مراد صرف جسمانی بیماریوں سے بچاؤ ہے، جبکہ حقیقت میں عافیت کا مفہوم وسیع ہے۔ صحت کے ساتھ ساتھ سکون، ہر قسم کے مرض اور کرب سے شفا، اور اسی طرح زندگی میں انسان کی سکون اور دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کا جن کا تو استعمال کرتا ہے ان کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، مگر اب
میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ یہ نعمتیں، یہ میرا فضل، میرا کرم ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر ان کا شکر ادا کرے گا تو میرا اصول، میرا قاعدہ، میرا ضابطہ، میرا قانون یہ ہے کہ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، اور اگر ناشکری کا راستہ اختیار کرے گا تو پھر میرا فیصلہ، میرا اصول، میرا قاعدہ، میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں اس سے محروم کر دیتا ہوں۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عالم یہ تھا کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے، اور ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اسی کی نصیحت فرمائی ہے کہ اسألک العفو والعافیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا تم نے سوال کرتے رہنا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد خود نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول کہ آپ کے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے کی توفیق بخشے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، کہ میں اس اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے مجھے جسمانی عافیت سے نوازا، وَرَدَّ عَلَيَّ روحی، نیند کے عالم میں جو میری روح اللہ نے لی تھی مجھے واپس لوٹا دی ہے، اب نیند سے مجھے جگا دیا ہے۔ وَآذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور اٹھنے کے بعد میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ تو ہم سب کو بھی یہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ دیگر مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ صبح بیدار ہوتے ہی یہ مسنون دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام صبح کے اذکار میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ اللہ میں تجھ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ صرف دنیا کے لیے نہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی تیری عافیت مجھے چاہیے، لہذا دنیا اور آخرت دونوں میں معافی اور عافیت کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ اللہم اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیانا و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں معافی اور عافیت دنیا و آخرت کے لیے بھی، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بھی، اپنے مال و اسباب کے معاملے میں بھی، ہر معاملہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مسنون الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے صبح اور شام کے مسنون اذکار کے کارڈ اور کتب میں جو ہے وہ موجود ہیں، جو ہمیں یاد کر کے صبح و شام ان کو جو ہے وہ روٹین میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ عافیت کے سوال کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے دوام کے لیے، ہمیشگی کے لیے، اور ان سے محروم کرنے سے پناہ کی بھی نبی کریم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ مسنون الفاظ بھی ہمیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تو نے مجھے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں
ان کے چھن جانے سے، ان کی محرومی سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ وَتَحَبُّ لِعَافِيَتِكَ، یہ تو نے جو مجھے عافیت دی ہے، اس سے محرومی سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ وَفُجَاعَةِ نِقْمَتِكَ، ناگہانی سزا سے، اچانک تیری پکڑ سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی کے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اے اللہ ان ساری چیزوں سے، نعمتوں سے، چھن جانے سے، اپنی ناراضگی سے، اچانک سزا سے، اے اللہ عافیت سے محروم کر دینے سے میں ان سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یا اللہ جی تیری نعمتیں ہمیشہ کی کہ میں تجھ سے طلبگار ہوں، میں تجھ سے درخواست گزار ہوں۔ کبھی نبی کریم علیہ السلام عمومی طور پر دنیا اور آخرت کی بلائیں ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ مختصر سے الفاظ جس میں دنیا اور آخرت کی سبھی بلائیاں جمع ہیں، یہ مسنون الفاظ بھی ہمیں صبح و شام دیگر اوقات میں بھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے یہ ہمیں ضرور جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام خود بھی اللہ سے عافیت مانگتے، ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی۔ حتیٰ کہ حضرت عباس آپ کے چچا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتلائیں، ایسی کوئی دعا سکھلا دیں جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام چچا کے سوال پہ فرماتے ہیں، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا جو تو سوال کرتا ہے تو اس کا جواب سن لے۔ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، سل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے چچا اگر اللہ سے مانگنا ہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگ لے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، چند دن گزرنے کے بعد میں نے پھر وہی سوال کیا کہ بھتیجے مجھے کچھ بتا، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ نبی کریم علیہ السلام پھر اپنے چچا کو یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو، عافیت کا سوال کر۔ تو خود بھی نبی کریم علیہ السلام صبح و شام اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تھے۔ اپنے چچا کو بھی ان کی نصیحت مانگنے پر آپ نے ان کو بھی یہی نصیحت فرمائی کہ صبح و شام جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے، کچھ اللہ سے مانگنا ہے تو وہ اگر مانگنے کی کوئی چیز ہے تو وہ عافیت ہے، کیونکہ مال و دولت اگر انسان کے پاس ہو، اگر صحت نہ ہو، سکون نہ ہو، یہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کے کسی کام کا نہیں۔ اگر اللہ مال دے اس میں برکت نہ ہو، گھر میں سکون نہ ہو، انسان کے بدن میں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو، یہ ساری چیزیں عافیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو عافیت مال و دولت سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کی تلقین کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح و شام اللہ سے عافیت کا ضرور سوال کرنا چاہیے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آئے، زار اور کتار رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام بھی اسی طرح ممبر پہ تشریف فرما تھے اور رو رہے تھے۔ پھر آپ نے ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا، یہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت کرنے کے بعد جو پہلا سال تھا، یہ اس کا واقعہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ ہجرت کے 1 سال بعد ممبر پہ نبی کریم علیہ السلام جب رو رہے تھے
اس وقت آپ نے ہمیں متنبع کر کے فرمایا تھا اسأل اللہ العفو والعافیہ کہ لوگوں اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو فإن أحدا لم يؤت بعد اليقین خیرا من العافیہ کہ ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت بخش دی، دار اسلام میں داخل ہو گئے، اب مسلمان ہونے کے بعد ایمان اور یقین کی دولت مل جانے کے بعد سب سے اہمیت کی حامل وہ عافیت ہے اور معافی ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو تلقین کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ کہ یاد رکھو جو تم میں سے کوئی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رہنے کے لیے گھر عطا کیا ہے اور اسے صحت مند رکھا ہے، کوئی جسمانی بیماری نہیں، بیماریوں سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، عندہ قوت یومی اور ایک دن کا گزر اوقات بھی اس کے پاس موجود ہے کہ ایک دن کا گزارا وہ کر سکتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بیماری سے محفوظ اپنا گھر امن کے ساتھ اپنے گھر میں ہے، بیمار نہیں، عافیت سے ہے اور ایک دن کا گزر اوقات بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا جی ایسے ہی ہے کہ ساری دنیا سمیٹ کے اس انسان کو دے دی گئی، جس کے پاس اپنی رہائش ہے، صحت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن کا گزارا بھی وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا گزر اوقات موجود ہے، وہ سمجھ لے کہ ساری دنیا اس کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس کہ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں مگر دو عظیم نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثریت غافل ہے، اکثر انسان ان کی قدر ہی نہیں کرتے، وہ الصحت والفراغ۔ فرمایا کہ ایک صحت ہے، صحت مند انسان اس کی قدر ہی نہیں کرتا، لہو و لعب میں زندگی گزار رہا ہے، اسے صحت و عافیت کی قدر ہی نہیں ہے، اور دوسرا فارغ وقت مل جانا کہ وہ کھیل و کود میں موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ، سیاست پہ وہ اپنے جو ہے وہ فارغ اوقات کو ضائع کر رہا ہے، اس کی قدر ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ کسی کو فراغت مل جائے، کسی کو صحت مل جائے، یہ تو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں جن کی قدر کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی اغتنم خمسا قبل خمس کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر اللہ جی تمہیں دے رہے ہیں ان کی قدر کرو، ان کو ضائع نہ کرو۔ شباب کا قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کی قدر کرو۔ بڑھاپے میں زمین پہ سجدہ کرنے کی سکت نہیں رہے گی، جوانی کی طرح بڑھاپے میں زیادہ عبادت نہیں کر سکو گے، لہذا ابھی جوان ہو، اللہ کی رضا والے کام جوانی میں کر لو، اس کی قدر کرو۔ بڑھاپا آ جائے گا پھر دل چاہے گا بھی، پھر تم وہ کام نہیں کر سکو گے۔ آج دیکھ لیں کہ جوانی میں جب پیشانی زمین پہ رکھ کے سجدہ کرنے کی سکت تھی، اس وقت کھیل و کود میں وہ ساری جوانی گزار دی، اب کرسی پہ بیٹھے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، اب دل کرتا ہے عبادت کرنے کو مگر وہ جو ہے وہ سکت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کی قدر کریں، اس کو اللہ کی رضا والے، جنت کے حصول والے کاموں میں کھپا دیں۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی میں اتنی نیکیاں اللہ کو راضی کر لیں تاکہ بڑھاپے میں اگر کم بھی نیکیاں ہوں
تو تمہیں جہنم سے آزادی مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے۔ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اللہ نے صحت دی ہے، بیماری سے پہلے اس کی قدر کرو کہ اب صحت مند ہو، ہیلے بہانے سے روزے سے جان چھڑانے کی، نفلی روزے سے ویسی دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، کل کوئی دائمی بیماری دامنگیر ہو جائے گی، پھر یہ روزے کی عبادت کا ثواب نصیب میں نہیں لے سکتے۔ تو ابھی صحت ہے، صحت میں جو کام کر سکتے ہو بیماری آنے سے پہلے پہلے وہ کر لو، صحت کی جو ہے وہ قدر کرو، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ اور فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، بھی اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کو عیش و عشرت میں، لہو و لعب میں جو ہے وہ فضول خرچیوں میں، شاہ خرچیوں میں جو ہے وہ ضائع نہ کرو، اللہ کی رضا والے کاموں پہ خرچ کر دو۔ کل ممکن ہے کہ سدا نہیں رہتا، کل تم فقیر بن جاؤ، مال کو ترسو، اس وقت تمہاری منشا ہو کہ میں کوئی مسجد بناؤں، میں کوئی مدرسہ بناؤں، میں کوئی رفائی کام کروں، میں کوئی جو ہے وہ فی سبیل اللہ والا کام کر جاؤں۔ اب مال ہے، اب مال میں سے جو نیکی کا کام کر سکتی ہو غنیمت سمجھو، فوراً کر لو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فراغت سے بھی، مشغولیت سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ اور اسی طرح اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، موت سے پہلے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہمیشہ نہیں رہیں گی، اگر اللہ کسی کو نصیب کر دیتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ عظیم نعمتیں یہ اللہ نے تمہیں فراہم کی ہیں، ان کی قدر کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں کس قدر ہیں، آپ یہ صحابہ کے اس انداز سے جو ہے وہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا گیا، پوچھنے والا پوچھتا ہے الَسْنَ مِن فقراء المہاجرین، کہ جناب کیا ہم فقراء اور مہاجرین میں شمار ہیں؟ حضرت عبداللہ سوال کرتے ہیں اَلَكَ امرأۃ تَأْوِي إِلَيْهَا، کہ بیوی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رہنے کے لیے اللہ نے رہائش دی ہے، اپنا گھر ہے؟ فرمایا ہاں۔ قال فأنت من الأغنیاء، پھر تم فقیر تو نہیں، تم تو غنی ہو، تم تو مالدار ہو، اللہ نے بیوی بچوں والا آیا، اللہ نے اپنا گھر دیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، مگر اللہ کی اور بھی نعمتیں ہیں، میرے پاس خادم بھی موجود ہے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں اچھا اللہ نے تمہیں خادم سے بھی نوازا ہے؟ فرمایا فأنت من الملوک، پھر تو غنی نہیں، تو بادشاہوں میں ہے، کہ اللہ نے تجھے نوکر چاکر بھی دیے ہیں، اپنا گھر دیا ہے، بیوی بچے ہیں، پھر بھی تو پوچھتا ہے کہ ہم فقیر ہیں؟ تم تو بادشاہ ہو کہ جو اللہ نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو آج ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں دیکھیں، ان کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہیں، کیونکہ مال و دولت سے بھی بڑھ کر سب سے عظیم نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ہے تو وہ عافیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، صبح و شام اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تھے، اور اپنے چچا کو بھی وصیت فرمائی، اور ہمیں بھی پوری امتیوں کو فرمایا کہ یاد رکھو ایمان کی دولت کے بعد اگر کوئی عظیم دولت ہے وہ عافیت ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت کی دیگر بلائیوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی اور عافیت کا ضرور سوال کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے صبح و شام کے اذکار میں اگر عربی میں وہ دعائیں مسنون یاد نہیں تو ویسے اپنی زبان میں اللہ سے عافیت کا سوال ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔